اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسرے پارے کا 16واں رکوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیے گئے وعدے کو بیچ ڈالیں، یعنی اللہ سے وعدہ کیا، اس وعدے کو توڑ دیا کسی بھی مفاد کی وجہ سے، وَأَيْمَانِهِمْ، یا قسم کھائی اور کسی مفاد کی خاطر قسم کو توڑ دیا، تو وعدے کو توڑنا یا قسم کو توڑنا ایسے ہے جیسے ان کو بیچ ڈالا۔ تو ان لوگوں کی سزا یہ ہوگی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا، یعنی جنت میں سے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ ان سے بات بھی نہیں کرے گے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھیں گے بھی نہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں معاف بھی نہیں کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سے کیا گیا وعدہ اسے ہمیشہ پورا کرنا چاہیے۔ عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں ہمیشہ اللہ ہی کو اپنا رب سمجھنا چاہیے، کسی اور کو اپنا رب نہیں بنانا چاہیے۔ پھر کلمہ پڑھ کے بھی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ انسان کوئی منت مان لیتا ہے، اللہ سے منت مانتا ہے کہ اللہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ دوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا نفل پڑھوں گا۔ تو یہ جو منت مانی ہے یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا۔ اب جب وہ کام ہو جائے گا تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، تو جو پورا نہیں کر رہا تو گویا وہ اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہے۔ اسی طرح جو قسم کھا لیتے ہیں تو اس قسم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر ناجائز کام کی قسم ہو تو پھر توڑ دینی چاہیے۔ جائز کام کی قسم کھائی، اب اس قسم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر کسی مفاد کی خاطر قسم کو توڑ لیا تو پھر توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی سزائیں یہ ہوں گی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو یوں مروڑا دیں گے، یعنی ایسا سٹائل بنائیں گے کہ لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم سمجھو گے کہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں نہیں ہوتا جو کہہ رہا ہوتا۔ کتاب پڑھے گا لیکن پڑھتے پڑھتے یہ تاثر دے گا کہ میں کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں لیکن اپنے پاس سے پڑھ رہا ہوں، اور پھر کیا کہے گا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ پر یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی انسان کو یہ زیب دیتا ہی نہیں، ایسا انسان کہ جسے اللہ نے کتاب دی ہو، یعنی نبی بنا ہو، یا حکمت، دانائی، عقل مندی دی ہو، یا نبوت عطا کی ہو، کوئی بھی ان میں سے صفت اللہ نے کسی کو دی ہو، اور وہ لوگوں سے یوں کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کی بجائے میری عبادت کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی صحابی ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی ولی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی بجائے میری عبادت کرو، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، کونوا ربانیین، رب والے بنو۔
یعنی رب کی ماننے والے، رب کے سامنے جھکنے والے بنو۔ ربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے رب والا، رب والے بنو۔ اور آج لوگ دین کے نام پر، یہ پیری مریدی کے چکر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، اور ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہم باتیں کرتے تو لوگ مذاق سمجھتے تھے کہ شاید مولوی ضد میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی کوئی دشمنی ہوگی۔ اب تو فیس بک نے سب کچھ عیاں کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور مرد بھی آ کے سجدے کر رہے پاؤں میں، عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو جو سجدے کرا رہا ہے، یہ مسلمان رہے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی جائز سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حرام چیز کو کوئی حلال سمجھ لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم نے کتاب پڑھائی ہے، سکھائی ہے، یعنی نبیوں نے کتاب سکھائی ہے، بتایا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، اور تم خود نے بھی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سجدہ جائز نہیں۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور کوئی نبی یا کوئی صحابی یا کوئی ولی یہ حکم تمہیں نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا سمجھ لو۔ فرشتوں کو خدا سمجھ لو یا نبیوں کو خدا سمجھ لو، کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو کفر ہے۔ نبی تو کفر سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے تمہیں بت پرستی سے نکالا، مسلمان کیا، اب مسلمان بنانے کے بعد کیا سمجھتے ہو کہ نبی تمہیں کہے گا دوبارہ کفر میں جاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں نبی نے یہ کہا ہے کہ فرشتوں کو خدا سمجھ لو یا نبیوں کو خدا سمجھ لو یا ولیوں کو خدا سمجھ لو، ان سے جا کے حاجتیں مانگو، ان سے منتیں مانگو، یا ان سے جا کے کہو کہ ہمارا فلانا کام کر دو، یہ تو واضح شرک ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دینا جائز ہے، نبیوں کا وسیلہ ہو، فرشتوں کا وسیلہ ہو، ولیوں کا وسیلہ ہو، کسی بھی نیک انسان کا وسیلہ ہو یا نیک عمل کا وسیلہ ہو تو وسیلہ دینا جائز ہے۔ وسیلے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وسیلہ جس کا وسیلہ دیا اس سے مانگ رہا ہے، نہیں، مانگ اللہ سے رہا ہے، ایک واسطہ دے رہا ہے کہ اللہ اس کا واسطہ ہے، تیرا نیک بندہ ہے، میرے یہ کام کر دے۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں، جان بوجھ کے جاہل بنتے ہیں، اور جی یہ جو وسیلہ دیتے ہیں نا یہ مشرک ہیں۔ بھئی کیوں مشرک ہیں؟ اب اگلا جملہ کیا کہیں گے؟ وسیلے سے نہ مانگو، براہ راست اللہ سے مانگو۔ اور بھئی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نا، کس سے مانگ رہے ہیں؟ وسیلہ جب دیا جاتا ہے تو وسیلے والے سے تو نہیں مانگ رہے نا، مانگ تو اللہ سے رہے ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں بعض لوگ جان بوجھ کے جھوٹ بول کے کرتے ہیں، صرف اپنی عوام کو تاثر دینے کے لیے کہ دیکھو جی اللہ کی بجائے ان سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو شرک ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ایک ہے کہ براہ راست کہتا ہے یا اللہ میرا یہ کام کر دے، اور ایک ہے کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ ایک مولوی صاحب ہیں سرگودا کے، عطا اللہ بندیالوی اس کا نام ہے، وہ مماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں زندہ نہیں مانتا، وہ یزیدی بھی ہے، وہ یزید کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یزید نیک صالح آدمی تھا، اور وہ ناسبی بھی ہے۔ ناسبی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو۔ اس کے بہت سارے کلپ ہیں، اور بہت سارے کلپوں کا میں نے جواب بھی دیا اس کو۔ اس نے ایک جمعے کے بیان میں قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، نہ قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے نہ حدیث میں وسیلے کا ذکر، قسم کھا کے۔ یہ کلپ سن کے پھر میں نے اس کو جواب دیا ایک درس میں، تو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، یا اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیں، تو آپ میں یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک بنبیک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نبی کے واسطے سے، بنبیک،
اب یہ وسیلہ نہیں؟ پھر وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، جو پرانے زمانے میں اردو کی کتابوں میں غار کے پتھر کے نام سے کہانی تھی کہ غار میں 3 دوست چھپے، آگے پتھر آ گیا تو وہ وہیں قید ہو گئے، انہوں نے سمجھ لیا مرتے ہیں یہاں بچتے نہیں، تو تینوں نے کہا کہ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرو، تو انہوں نے وسیلے نہیں دیے نیک اعمال کے۔ تو قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں کہ کہیں وسیلے کا ذکر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ دے کے بارش نہیں مانگی اللہ سے، یہ حدیث میں نہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں حضرت عباس، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آپ کو آپ کے نبی کے چچا کا واسطہ ہے بارش نازل فرما۔ اب یہ وسیلہ نہیں؟ کیسے جھوٹ بولتے ہیں، قسم کھا گیا، حیرانگی کی بات ہے۔ اور لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ پھر کسی وقت میں بتاؤں گا کہ یہ اہل بیت کا بوجھ کیسے رکھتا ہے۔ ابھی تازہ کلپ آیا اس کا ایک، آج ہی میں نے سنا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، بالکل ٹھیک ہے، ان کا ایک بیٹا جس کا نام علی زینبی جنہیں کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، کہتے ہیں وہ بھی تو نبی کا نواسا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ غزوہ یرموک کے موقع پر وہ کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علی غزوہ یرموک میں، یعنی نبی کا نواسا غزوہ یرموک میں کافروں سے لڑ رہا ہے، بار بار کافروں سے لڑ رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا مجھے واپس جانے دو۔ اب عام آدمی نہیں سمجھیں گے، جن کو تھوڑا بہت دین کا علم ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اٹیک کر رہا ہے حضرت امام حسین پہ، کہ حسین کافروں کے خلاف نہیں لڑے، اپنوں کے خلاف لڑے، اور وہ حضرت زینب کے بیٹے وہ کافروں کے خلاف لڑے۔ اور پھر حضرت امام حسین نے آخر میں جب کہا، اگرچہ اس پہ علماء نے بات کی ہے، بعض کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، آپ نے کوئی پیشکش نہیں کی، کوئی شرط نہیں رکھی، بعض کہتے ہیں رکھی تھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کروں، اور یا مجھے جہاد پہ جانے دو۔ تو ادھر اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایک نواسا یہ نہیں کہتا مجھے واپس جانے دو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کربلا میں مجھے واپس جانے دو، یہ تنقید کر رہا ہے امام حسین پر۔ تو یہ اہل بیت کا بغض یوں نکالتے ہیں۔ تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کا بغض ہو وہ منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ اور یہ پھر گھما پھرا کے اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ان کے لوگ سمجھ جاتے ہیں، یہ عالم سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، عام آدمی نہیں سمجھتا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا یہ نبی اور یہ ولی اور یہ صحابی تمہیں حکم دیں گے کفر کا، تمہیں مسلمان کرنے کے بعد دوبارہ کفر کا حکم دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں 3 وعدے ہوئے تھے، ایک سارے انسانوں سے، مسلمان کافر سب سے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک وعدہ اللہ نے لیا تھا اہل کتاب سے کہ تمہیں دنیا میں جب بھیجوں گا تو تمہیں کتاب ملے گی، اس کتاب کی باتوں کو چھپانا نہیں، لیکن انہوں نے چھپایا۔ اور تیسرا وعدہ تھا صرف نبیوں کی روحوں سے، اللہ نے کہا لما آتیتکم من کتاب، میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، وہ جو تمہارے پاس کتابیں ہوں گی نا ان کی تصدیق کریں گے، کہ تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، یہ نبی نے تصدیق کی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ میرے آخری نبی آئیں گے، میرے محبوب آئیں گے، سارے نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ پوچھ رہا ہے وعدہ کرتے ہو؟ تو سب نے کہا اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ یہ وعدہ ہو گیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کے سمجھایا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور عالم ارواح ہی میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لے کر پکا وعدہ لے لیا، تو گویا وہ ایمان لے آئے۔ تو اسی وقت ایمان کیوں؟ حالانکہ پتہ بھی تھا کہ ان نبیوں کی زندگی میں ہمارے نبی نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نبیوں کو عزتیں دینا چاہتے اور ثواب دینا چاہتے، تو جب روحوں نے ہی اقرار کر لیا کہ ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ان نبیوں کا ایمان تو وہیں سے شروع ہو گیا، انہیں تو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ عزت دینے کے لیے وہیں سے وعدہ کروا لیا۔ اور پھر معراج کے سفر میں سارے نبیوں کو بلا کر ہمارے نبی کے پیچھے کھڑا کیا کہ مقتدی بنو۔ نبی کسی کا مقتدی نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے۔ نبی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نبی کے پیچھے امتی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب معراج کے سفر میں مسجد اقصی میں ہمارے نبی امام بنے، 1.25 نبی مقتدی بنے، تو 1.25 نبیوں کے امام ہمارے نبی بنے، تو نبی الانبیاء ہمارے امام ہیں۔ ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں، 1.25 نبیوں کے بھی نبی۔ وہ سارے نبی اپنی اپنی قوم کے نبی، لیکن ہمارے نبی کے سامنے وہ امتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان سے وعدہ لے لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اس کے بعد وعدہ توڑ دے بڑا نافرمان۔ افغیر دین اللہ، کیا لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، چاہے کوئی خوشی سے ہو چاہے کوئی مجبوراً ہو، لیکن سب اللہ کے سامنے فرما بردار ہیں اور سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ یوں کہو، نبی کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یوں کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، جو قرآن کریم ہم پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد پر نازل کیا، یعنی جو صحیفے آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو کتاب دی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور بھی جتنے نبی آئے سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ دنیا میں واحد قوم مسلمان ہے جو 1.25 نبیوں کو اللہ کا نبی مانتی ہے، کسی نبی کا انکار نہیں کرتی۔ باقی عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا، ہمارے نبی کو نہیں مانا، یہودیوں نے انکار کر دیا، بعض نبیوں کو مانا بعض کو نہیں مانا، تو یہ تفریق کرتے تھے نا کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ اس دین کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ جو آدمی اسلام چھوڑ گیا مرتد ہو گیا یہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اور جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اس کو مرتد کہتے ہیں، تو اللہ مرتد کو ہدایت نہیں دیتا، مرتد کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، واضح آیات اور نشانیاں موجود، لیکن پھر کفر کر رہا ہے، تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، مہلت نہیں ملے گی۔ ہاں اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا، انسان ہو جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، میں اسلام چھوڑ بیٹھا تھا، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں جس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے موت کے آثار نظر آ گئے، یعنی فرشتے نظر آ گئے، یا آنکھوں کی پتلیاں چڑھ گئی، سانس اکھڑ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے بس آخری سانسوں پہ ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس موقع پر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ موت کے آثار نظر آنے سے پہلے توبہ کریں گے تو قبول ہوگی۔ اب یہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، اس لیے ہر وقت ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کم از کم رات کو سوتے وقت تو ضرور توبہ کر لیں کہ اللہ جتنی غلطیاں ہو گئی اپنے فضل سے معاف کر دے، تاکہ اگر سوتے ہماری روح نکل بھی گئی تو توبہ تو کی ہوگی نا، اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، اب وہ توبہ کر رہے ہیں، یعنی موت کے وقت توبہ کر رہے ہیں، تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ گمراہ ہے۔ 30 پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور کفر پہ ان کی موت آتی ہے
قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ زمین سونے سے بھر کر فدیہ دے دی جائے تو لن یقبل، ایک کافر کی طرف سے پوری زمین سونے سے بھری ہوئی قبول نہیں ہوگی۔ کافر چاہے گا ساری زمین سونے سے بھر کے رب کو دے دوں، یا اللہ یہ لے لے اور مجھے معاف کر دے، جہنم سے بچا لے، اللہ کہتے ہرگز نہیں۔ وہاں بچنے کے لیے دولت نہیں، ایمان چاہیے۔ ایمان ہوگا تو بچے گا، ایمان نہیں تو نہیں بچے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔